علیکم ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کے تمام ساتھیوں کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وی اسٹارٹیڈ سیریز آف ویڈیوز آف سیلف ڈیولپمنٹ. اور آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ 7 میجر پازیٹیو ایموشنز دیٹ کین ہیلپ یو ٹو گرو. جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی اور جس میں ڈیزائر انسان کی جو خواہش ہے اس کے اوپر کافی تھورلی بات پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہے. اور آج کا بھی جو پہلا ایموشن ہم پازیٹیو ایموشن ڈسکس کریں گے دیٹ از ایموشن آف ڈیزائر. ٹھیک ہے, کچھ حاصل کرنے کی خواہش. کوئی انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس چیز کے لیے کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, مشکلات فیس کرتا ہے اینڈ بلا بلا بلا. پھر ہمیشہ ہم پازیٹیو اور نیگیٹو کی اسپائرل میں ہر انسان رہتا ہے, کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 اہم بڑی طاقتیں ڈال دی ہیں. ایک ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمانی طاقت ہے اور دوسری شیطانی طاقت ہے, نیگیٹو اسپائرل, ایک پازیٹیو اسپائرل جو اللہ کے اس میں آتا ہے. تو میں ڈیزائر کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو زندگی میں ترقی حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ آپ اپنے سب کانشیس کو ٹرین کرتے ہیں فار پازیٹیو ایموشنز, فار پازیٹیو تھاٹس. ٹھیک ہے, جس طرح اب کانشیس اور سب کانشیس کا آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں مطلب, آپ ادھر آگے بیٹھیں, آپ اگر مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کو گاڑی چلانی نہیں آتی ہے, انسان گاڑی چلانا شروع کرتا ہے تو شروع میں اسے کانشیسلی بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. اسے سیکھنا پڑتا ہے گیئر کیسے لگے گا, کلچ کب دبانا ہے, بریک کب دبانی ہے, ایکسیلیٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے, ہینڈ بریک جو ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, لائٹس کیسے آن ہوتی ہیں, وائپر کیسے آن ہوتی ہیں, رائٹ مڑنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, لیفٹ مڑنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, سڑک کے لین ڈسپلن کے بارے میں. مطلب یہ ساری چیزیں کانشیس ایفرٹس کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں. اچھا, پہلے آپ کانشیس ایفرٹس کے ساتھ سب کانشیس آپ کا سیکھتا ہے, پھر الٹیمیٹلی جب آپ ریپیٹ ایک کام کو کرتے رہتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس وہ اس چیز کو سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو 4-5 سال ہو گئے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے, تو آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کانشیسلی نہیں یہ سوچ رہے ہوتے کہ ابھی مجھے بریک دبانی ہے, ابھی مجھے گیئر چینج کرنا ہے, ابھی مجھے وائپر چلانے ہیں. ہر چیز آپ کا ہاتھ پیر ہر چیز جو ہے نا وہ خود بخود سے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ خود بخود کیسے کام کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارا سب کانشیس اس چیز کے لیے, جس چیز کے لیے ٹرین ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے پھر آپ کو کانشیس ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی, بلکہ آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو سوچنے کے لیے, پازیٹیو ایموشنز کو اپنے اندر شروع سے لے کر چلنے کے لیے تھوڑی کانشیس ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں اور یہ ضروری ہوتی ہیں. اس کے بغیر کچھ لوگوں کو فیملی ماحول کے اندر کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ مثبت ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پر زیادہ تر جو ہے نا آپ کو معاشرے کے اندر, خاص کر جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے نیگیٹو ایموشن ہمارے ارد گرد ڈرائیو ہوتے نظر آتے ہیں جو مطلب کسی بھی طرح سے آپ کے اندر آ جاتے ہیں. سو کانشیس ایفرٹ کر کے آپ مثبت انرجیز, مثبت ایموشنز کو سپورٹ کرتے ہیں, مثبت ایموشنز کے ساتھ جب چلتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور سب کانشیس جب سیکھ لیتا ہے کہ ان معاملات کو اس طریقے سے میں نے ریفلیکٹ کرنا ہے, رسپانس کرنا ہے, ریئیکٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کو کانشیس ایفرٹس نہیں کرنا ہوتی ہیں. لائک معاف کر دینا ایک پازیٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے, اب جو انسان معاف کرنے کے اوپر سوچتا رہتا ہے, معاف کرنے کی فضیلتیں پڑھتا ہے, اللہ کے بارے میں اللہ نے معاف کرنے والوں لوگوں کو کتنے بڑے انعام دیے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں معاف کرتے تھے اور کیسے کیسے لوگوں کو, کیسی کیسی زیادتی کو, کیسے کیسے حملوں کو اور کیسی کیسی تکلیف دینے والے لوگوں کو بھی اللہ کے رسول معاف کر دیتے تھے. اور معاف کر دینے کی وجہ سے پھر جو اس کے مثبت امپیکٹ آتے تھے, جو انسان اس طرح سوچنا شروع ہو جاتا ہے اس کا سب کانشیس ڈیزائن ہو جاتا ہے, پھر وہ معاف کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ کانشیس ایفرٹس پہلے آپ کرتے ہیں, لیکن پھر آپ کا سب کانشیس اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ پازیٹیو ایموشنز کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. سو آج کا ہمارا جو پہلا ایموشن ہے دیٹ از ایموشن آف ڈیزائر.
انسان اور پھر اس کو مثبت انداز میں اب دیکھیں انسان کے اندر مثبت خواہشات ہوتی ہیں، کنسٹرکٹیو خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر نیگیٹو کیا آتا ہے، تم نہیں کر سکتے، چھوڑ دو، ایسے نہیں ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا، تو کئی انسان کچھ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ اپنے اندر جو مثبت خواہشات ہوتی ہیں ان کو کانشیس ایفرٹس کر کے اپنے ذہن میں وہ کام کرتا رہتا ہے، مجھے مثبت کام کرنا ہے، مجھے اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تو اس کا سب کانشیس اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے ہر مثبت خواہش کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو انسان کے اندر جو مثبت خواہشات ہوتی ہیں وہ رسپانس کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان ان سوچوں کے بارے میں مثبت رہتا ہے، اور انسان آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مثبت انداز میں چلتا ہے، وہ نیگیٹو چیزوں میں ٹریپ ہونا بند ہو جاتا ہے۔ مطلب خواہش کا مثبت استعمال، دی ایموشن آف ڈیزائر، اپنے سب کانشیس کو ٹرین کریں کہ وہ خواہشات کو مثبت انداز میں دیکھے، اور مثبت انداز اور کنسٹرکٹیو انداز میں اس کو عملی تحریک کے اندر لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے دیٹ از ایموشن آف فیتھ، ایمان کی طاقت۔ پوری دنیا جو ہے، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، وہ کسی نہ کسی انفائنائٹ انٹیلیجنس کے وجود کو مانتی ہیں، خدا کو، اللہ کو، رب کو مانے یا نہ مانے، انفائنائٹ انٹیلیجنس کہ یہ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے، دس از ایکچولی کہ آپ مطلب اللہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے آپ کا، یہ بیسیکلی آپ کا ایموشن آف فیتھ ہے۔ اب مجھے یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ دوسری طرف جو ہے نا، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ طاقتیں ایسی ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں جن کا شیطانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جن کا نیگیٹو چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں دو اہم بڑی طاقتیں ہیں، ایک رحمانی طاقت ہے اور ایک شیطانی طاقت ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے ساتھ انسان جو ہے نا وہ شیطانوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، بٹ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو پازیٹیو چیزوں کو آگے بڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے اس ایمان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، ان عقائد کو درست رکھتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص سپورٹ بھی ان کو ملتی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو آن کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کے بعد جو ایک ایموشن آف فیتھ میں نے بتایا ہے، فیتھ ویسے بہت بڑی چیز ہے، اس پر بہت مختلف طریقے سے بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن آج یہاں اس کو ہم ایک جذبے کے طور پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر جو انسان کو کنسٹرکٹیو اور مثبت کاموں میں ہیلپ فل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری نیگیٹو طاقتیں بھی اس طرح کی چیزوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پاور آف فیتھ نہیں ہوتی، وہ پاور آف شیطان ہوتی ہے، اور وہ اس دنیا کو ڈسٹرکٹیو بری چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور ہم مثبت طرف چیزوں کو لے کے آنے کے ایڈوکیٹ ہیں، ہم زندگیوں کو بہتر طرف لے کے آنے کے ایڈوکیٹ ہیں۔ آپ بھی زندگیوں کو بہتر کرنے والے لوگ ہیں، دیٹس وائی ہم اس کنورزیشن کو کرتے ہیں، اور آپ سب لوگ، جتنے بھی لوگ اس وقت میرے ساتھ کنورزیشن کر رہے ہیں، میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، شمع آپ کا بہت شکریہ، چودھری شہباز صاحب بہت شکریہ، یو آر آلویز سپورٹیو مین، ٹھیک ہے، اور ابو بکر بھائی، انیلا تبسم آپ کا بہت شکریہ، اور چودھری صاحب، مون مہر صاحب، یہ کچھ اس طرح کی یہ آگے پیچھے کر رہا ہے۔ انیلا نے کچھ بات بھی لکھی ہے، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، پریکٹس از ڈیپینڈنٹ آن کنسسٹنسی، کنسسٹنسی از پازیٹیو ہیبٹ، ہیبٹ ڈیولپ آن واٹ یو تھنک۔ واو، بالکل ایسے ہی ہے، یہی چیزیں ہیں، انہی چیزوں پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو کانشیس ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں ٹو ٹرین اور سب کانشیس۔ جب سب کانشیس ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کانشیس ایفرٹس اتنی نہیں کرنی پڑتی، اور آپ کی زندگی پازیٹیو ڈگر پر آ جاتی ہے۔ شمع اختر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اور تھرڈ ایموشن آف لو، محبت کرنا، آپ کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے محبت کا احساس ہونا، محبت کا جذبہ ہونا، ٹھیک ہے۔
میری سمجھ میں محبت فیتھ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ایک جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کرنی سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کہیں ہمیں نفرت، بدلے کے جذبے نہیں نظر آتے، بلکہ محبت کا اثر نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں بھی لاتے تھے، اللہ کے رسول ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان مختلف ہوتے ہیں، ہمارے جینڈر مختلف ہوتے ہیں، کوئی میل ہے، کوئی فیمیل ہے، پھر فیمیلز کے اندر مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، عادتیں ہوتی ہیں، اسی طرح میلز کے اندر مختلف عادتیں ہوتی ہیں، طبیعتیں ہوتی ہیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے، میل کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتے، ہم ٹیم میں چل رہے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ محبت کا ایک مطلب رسپیکٹ ادرز ایز اٹ از، مطلب کوئی انسان کیسا بھی ہے، اچھا ہے، ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر سب کچھ اچھا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کو دیکھیں نا، ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، بابے ہوتے ہیں، ان بابوں کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ اس کے ساتھ محبت سے بات کرتے ہیں، وہ ان سے رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شکل سے ہی ڈاکو نظر آ رہا ہے، یہ چور نظر آ رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے پاس آیا ہے کوئی اللہ کا پیغام سننے کے لیے، کوئی اللہ کی بات سننے کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، محبت سے بات کرو۔ بلکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ اس دن ایک دوست نے یہاں پر بیٹھ کے مجھے یاد کرا دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، اور فرعون کے پاس جا کر اس کو یہ پیغام دیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی کہ ان کے ساتھ آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے اور اچھے سے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے۔ تو محبت کا مطلب یہ ہے ہر انسان سے محبت سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف جو نفرت اور اس طرح کے جذبات ہیں، سخت رویے میں بات کرنا، یہ بڑی کمزور چیز ہے اور آپ کو ناکامیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وقتی طور پر آپ کی انا کو تسکین ملتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ آپ کو ایک ڈیمیج میں ڈالتی ہے۔ محبت کا جذبہ ہونا آپ کے چھوٹوں کے لیے، آپ کے بڑوں کے لیے، آپ کے بزنس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے، آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگ، چھوٹے یا بڑے، ان کے ساتھ محبت کا احساس آپ کے دل میں ہونا، یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے جو آپ کی زندگی میں ہیلپ فل رہے گا، آپ کی زندگی کو آگے لے کر بڑھے گا۔ چوتھا جو جذبہ ہے، چونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہم سیکس کے اوپر بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کرتے، اس لیے میں بھی کچھ تھوڑا سا محدود طریقے سے اس کے اوپر بات کروں گا۔ انسان اگر کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی باڈی کمزور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا۔ اسی طرح جس طرح کھانا ہماری جبلت کا حصہ ہے، اسی طرح سیکس ہماری جبلت کا حصہ ہے۔ اب یہ ایک ایسا ایموشن ہے جس ایموشن کو آپ جائز طریقے سے جب اپنی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور اس کو مناسب انداز میں آپ شو آف کرتے ہیں اور پازیٹیو انرجیز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی میں بہت مثبت رول پلے کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے خوشگوار شادی شدہ کپلز ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑے مثبت اثرات آپ کو ان کی شادی کے بعد نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی ڈرائیو فورس جو ہوتی ہے وہ سیکس کی ہوتی ہے، اور مطلب یہی جذبہ اور یہی اپنی ڈیزائر اگر آپ نیگیٹو استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے اثرات بہت برے آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو وہ پھر مومن نہیں رہتا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو توبہ کرنی ہوگی، اسے وہ رستہ چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور بہت جتن کرنے پڑے گے دوبارہ واپس اپنی پوزیشن پہ آنے کے لیے۔ تو پازیٹیو استعمال اس چیز کا آپ کی زندگی میں مثبت امپیکٹ لائے گا، اور آپ کو گرو اپ کرنے کے لیے، آپ کا دل دماغ، آپ کے سینسز کو بہتر استعمال کرنے کے لیے یہ بڑا ایک ہیلپ فل قسم کا جذبہ ہے جس کو مثبت طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ اپنی زندگی میں بہت بڑا امپیکٹ لائے گا۔ حسن اخلاق is a part of our Muslim identity. حسن اخلاق is a part of Muslim identity. Yes,
آف کورس حسن اخلاق بہت ضروری ہے، لیکن ہوتا یہ ہے مس انیلا کہ ہم اپنی انا کے پجاری بن جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو زیادہ بالا تر سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو انسان بھی یہ رویہ اختیار کرتا ہے، یاد رکھیں وہ خود بھی اسی طرح چھوٹا ہوتا جاتا ہے، شاید اسے یہ احساس نہیں ہوتا لیکن حقیقتاً وہ ہوتا جاتا ہے۔ ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ دوسرے کو اگر نیچے لانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو پکڑ کے آپ خود بھی نیچے آئیں گے، تو نیچے آئیں گے نا، تبھی وہ نیچے آئے گا۔ لیکن آپ اگر لوگوں کو اپ لفٹ کرتے ہیں محبت کے جذبے کے ساتھ تو آپ بھی اپ لفٹ ہوں گے۔ سو ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو الحمدللہ دوسروں کی ترقی پر یقین رکھتے ہیں، اور میری ان ویڈیوز کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، مجھے جو اللہ نے ترقی دی ہے، جس راستے سے میں ہو کے گزرا ہوں، جو اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیں، جو اچھی کچھ عادات دے دیں، آف کورس آئی ایم آلسو اے مین ان پروگریس، ورک ان پروگریس۔ میرے اندر آج بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں اور ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اچھی ہیبٹس دے، وہ مجھے مثبت انسان بنائے، وہ مجھے مثبت انرجیز دے۔ اور ہماری جو چوتھا انرجی کے اوپر بات کریں گے، اٹ از آل ایموشن از انرجی، ٹھیک ہے۔ پانچویں جو انرجی ہماری وہ ہے جی جوش اور ولولہ، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر خواہش ہونی چاہیے، انسان کا کائنات کے بارے میں کانسیپٹ، فیتھ، اللہ کے بارے میں یہ کلیئر ہونا چاہیے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں باتیں کرنا اللہ کے بارے میں کچھ اور ہے، اور آپ کے دل کا ایمان بنا ہونا کہ یس ایک اللہ ہے جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے سن رہا ہے، جو میری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، جو مجھ سے حساب مانگے گا، جو میرا رازق ہے۔ یہ باتیں کرنا از سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن دل کی کیفیت کا اس کے مطابق ہونا یہ ایمان ہے، اور اس کے ساتھ جوش اور ولولہ ہونا، اینتھوسزم، the emotion of enthusiasm، جوش اور ولولہ۔ دیکھیں انسان وہی کام کر سکتا ہے جو جوش اور ولولے والا ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو یوتھ ہے، یونیورسٹیز میں جائیں، مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، تقریروں کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے اس میں جو کھلاڑی پرفارم کریں سارے جوش اور جذبے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہماری عوام کا جوش جذبہ بھی ہوتا ہے، جو ریسنٹلی کرکٹ میچز ہوئے، انڈیا کے خلاف ہم لوگ جیتے، تو ایک جذبہ، ایک مطلب ایک جوش کا مظاہرہ، وہ عوام وہاں پہ ایک ریفلیکشن آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا جوش اور جذبہ ہے۔ اب اس جوش اور جذبے کا آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، فرسٹ پلیس، اینڈ سیکنڈ جوش اور جذبے کو کنسٹرکٹیو مثبت چیزوں کے اوپر فوکس کرنا، تاکہ یہ جو انرجی ہے، یہ انرجی کچھ مثبت کام کے اوپر لگے اور کچھ امپیکٹفل کام ہو، جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو، جس سے آپ کی فیملی لائف بہتر ہو، جس سے آپ کے ریلیشن شپس جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ بہتر ہوں، جس سے آپ کا کاروبار بہتر ہو۔ دس از واٹ وی نیڈ۔ میری ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے یہ علم، یہ باتیں آپ کو ہیلپ فل ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں، سب کے لیے ہیلپ فل ہوں، اور اسی بہانے مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ جو چیزیں جو فہم ہمیں آ رہا ہے اس کے مطابق ہم عمل کر پائیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو اگلا ہمارا ایموشن ہے دی ایموشن آف رومانس۔ میں اس پہ بھی تھوڑی سی کم ہی بات کر پاؤں گا، بٹ آئی تھنک کہ بات اگر محبت کی جائے تو وہ اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر ایک ایموشن آف رومانس کو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کا ریلیشن شپ ہے، میل فیمیل جو آپس میں نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے رہ رہے ہیں، وہ اپنی فیلنگز کو جو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں، ٹرو فیلنگز کو جو ایکسپریس کرتے ہیں، جب وہ ٹرو فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں تو اس سے ان کے اندر بہت سارے فلٹر، بہت ساری ایسی نیگیٹو ایموشنز ہٹ جاتے ہیں، اور وہ مثبت طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے طاقت بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
اس ایموشن کو آپ مثبت جب اپنی اس فیملی لیول تک کر پاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی، مشکل انسانوں کے ساتھ، جو انسان اس سے مختلف ہوتے ہیں، سوچتے مختلف ہیں، عمر کا ڈفرینس ہے، ایکسپیرینسز کا ڈفرینس ہے، وہ ان کو بہتر ہینڈل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے علامہ اقبال صاحب کا ایک کانسیپٹ یاد آ رہا ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ جو بہترین لیڈر ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ شادی شدہ عورت کے ساتھ بھی فلرٹ کر سکتا ہے۔ نہ علامہ اقبال صاحب کو غلط سمجھے، نہ مجھے سمجھے، میں صرف ایک صلاحیت کی بات کر رہا ہوں کہ جو انسان ٹرولی رومانٹک انداز میں اپنے مخالف جنس کے ساتھ بہتر ہینڈلنگ کر سکتا ہے، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں مشکل سے مشکل انسان کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے۔ کاروبار میں اس کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں یا کسی جگہ پر بھی وہ بہت ڈائیورس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کے اندر صلاحیت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ مینیج اپنے آپ کو کر سکتا ہے۔ سو میں اس سے زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری سوسائٹی کچھ معاملات میں سینسٹیو ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے الفاظ کو اور اپنے ان چیزوں کو بڑے طریقے سے آپ لوگوں تک وہ پیغام بھی پہنچاؤں جو انسانی قابلیت، صلاحیت کو بڑھانے میں آپ کا ہیلپ کرتا ہے۔ اس میں میں نے ابھی رومانس پہ بات کی ہے، پیچھے ہم نے سیکس پہ بات کی ہے، جوش اور ولولے پہ بات کی ہے، پیار پہ بات کی ہے، ایمان پہ بات کی ہے، خواہش پہ بات کی ہے، اینڈ ناؤ دا فائنل پوائنٹ از ہوپ، امید۔ امید کا جذبہ انسان کے اندر رہنا ہر لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن پڑھنے کی، آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو قرآن کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو امید کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کبھی بھی امید نہیں چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے فیتھ پہ بات کی، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا وہ کبھی ہوپ لیس ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں، دیکھیں ہم انسانوں کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے، ہم کئی دفعہ اپنے قد سے بہت بڑی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی بہت بڑے خواب کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں، ہماری خواہشیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، جو آج کی ہماری اس طاقت میں جو صلاحیتیں، جو ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سے بہت بڑی ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ تو کائنات کا مالک ہے، وہ تو انفائنائٹ انٹیلیجنس ہے، اس کے پاس دنیا کے تمام علوم ہیں، اس کے پاس دنیا کے تمام ریسورسز ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان ان ایموشنز کو اپنے ساتھ، اپنی زندگی، اپنے دل اور دماغ کا حصہ بناتا ہے، تو یاد رکھیں اس کی سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جو چیزیں اس کے علم میں نہیں ہوتی، جو چیزیں اس کے ریسورسز اس کے پاس نہیں ہوتے، تو اس کی یہ سوچ اس کو طاقتور کرتی ہے کہ میرے پاس اگر یہ چیز نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے اللہ کے پاس یہ چیز موجود ہے، اور جب وہ چاہے گا وہ مجھے یہ چیز دے دے گا، اور میں یہ کام ایک دن کر گزروں گا۔ یہ سوچ رکھنے والا انسان کبھی بھی امید نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائے۔ اور ایک اور جگہ پر مجھے خیال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اہل ایمان کو میں لازمی آزماتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکل میں کہیں پھنس جائیں، کسی تکلیف میں پھنس جائیں، کسی ٹریپ میں پھنس جائیں، اپنی کی ہوئی کسی غلطی کے اسپائرل میں پھنس جائیں، یا کسی اور باہر اندرونی بیرونی طاقت کی وجہ سے آپ ٹریپ ہو جائیں، آپ بہت عرصے سے کسی کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری اس طرح کی سائیکولوجیکل ٹریپس اور پرابلمز ہوتے ہیں، روحانی پرابلمز ہوتے ہیں، کہیں بھی آپ ہیں زندگی میں، کہیں بھی ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی اپنی زندگی کو کنسٹرکٹیو انداز میں بلڈ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں امید کبھی نہیں چھوڑنی آپ نے۔ امید آپ کا ایک سہارا ہوتا ہے، جس سہارے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ مثبت انرجی کے طور پر، ہمیشہ کسی بھی حالات میں ہوں، سیلف افرمیشن اپنے آپ کے ساتھ جب بھی بات کریں تو پر امید بات کریں، اللہ سے امید رکھیں، اپنی سوچوں میں امید کو پیدا رکھیں، امید کو بار بار امید کے گرد اپنی سوچوں کو اتنا گھمائیں کہ آپ کا سب کانشیس ٹرین ہو جائے، اور وہ کبھی بھی نا امیدی کو اپنے سسٹم کے اندر جگہ ہی نہ دے۔ ٹھیک ہے، سو یہ آج میں نے جو آپ کے ساتھ 7 پازیٹیو ایموشنز
شیئر کیے ہیں آپ لوگوں سے، آپ ان کو سمجھیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان ایموشنز سے اور اس گفتگو سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم و فراست دیا ہے اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں ایگزیکیوٹ کر کے ہم لوگ اس دنیا میں کچھ مثبت کنسٹرکٹیو کام کرنے قابل ہوں، اور اپنی دنیا کو بھی بہتر کریں، اپنی آخرت کو بھی بہتر کریں. اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی. انشاءاللہ ہم کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک خدا حافظ. اللہ حافظ.